السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ کل کا سبق تھا ہم لوگوں کا تختی نمبر 14 اور آج کا سبق ہم لوگوں کا ہے تختی نمبر 15۔ تختی نمبر 15۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو ابھی تک میرا چینل قاری حسین آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو وہ سبسکرائب کر دیں اور آل والے بٹن پر دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 15، حروف قمری و حروف شمسی۔ نمبر 1، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے، الف کو نہ پڑھیں گے۔ جیسے والقمری، حروف قمری 14 ہے، الف با جیم حا خا عین غین فا قاف کاف میم واو ہا یا۔ نمبر 2، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے الشمس، حروف شمسی بھی 14 ہیں، تا ثا دال ذال را زا سین شین صاد ظا طا ظا لام نون۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ حروف قمری کا مثال دیا گیا ہے۔ دیکھیے الف لام ہے نا، الف لام ہے، یہ دیکھیے یہ الف ہے اور یہ لام ہے، اور حروف الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو یہ حروف قمری ہے۔ دیکھیے حروف قمری کے یعنی 14 حرفوں میں سے یہ دیکھیے قاف ہے نا، یہ قاف یہ حروف قمری میں سے ہے، تو اس میں الف کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ لام کو پڑھنا ہے۔ جیسے واو لام زبر ول، قاف زبر قا والقا، میم زبر ما، را زیر ری والقمری۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ را جو ہے اس را کو ہم باریک پڑھیں گے اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے۔ ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے اور زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ تو دیکھیے یہاں زیر ہے نا تو اس کو ہم کو باریک پڑھنا ہے۔ جیسے والقمری والقمری، واو لام زبر ول، یا زبر یا والیا، تا کھڑا زبر تا، میم کھڑا زبر ما، والیتاما والیتاما۔ دیکھیے یہاں بھی حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے یعنی الف لام کے شروع میں دیکھیے یہ ہے حروف قمری کے، دیکھیے 14 حرفوں میں سے یا آ رہا ہے نا یا، تو اس میں الف نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ تا کھڑا زبر تا جو ہے یہ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، یعنی الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا چاہیے، اور ایک الف کی مقدار یعنی 1 سیکنڈ کھینچ کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو 1 سیکنڈ یہاں پر کھینچنا ہے، دونوں میں الف مدہ ہوگا۔ جیسے والیتاما والیتاما، واو لام زبر ول، حمزہ قاف زبر اق والاق، را زبر را، با یا زیر بی، نون زبر نا، والاقربین۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے الف لام ہے نا، الف لام ہے، پھر اس کے بعد الف ہے نا، یہ الف یہاں دیکھیے الف ہے۔ ٹھیک ہے،
تو والأق، اور یہ قاف جو ہے، قاف کو جو ہے قلقلہ کرنا ہے، اس لیے کہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے قاف آ رہا ہے اور ساکن ہے۔ تو حروف قلقلہ ہم لوگوں نے کتنا پڑھا تھا؟ حروف قلقلہ 5، قاف، طا، با، جیم، دال، جس میں کہ پہلا حرف قاف آ رہا ہے۔ تو والأق، اق، دیکھیے قلقلہ کیسے کریں گے؟ قلقلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مثال کے طور پر جیسے گیند ہوتا ہے، تو گیند کو جیسے دیوار میں کیسے مارتے ہیں، تو مارنے کے بعد وہ گیند واپس آ جاتا ہے، کٹ سے لگ کر کے واپس آ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے جو ہم کو قلقلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اق، حمزہ قاف زبر اق، را پر زبر ہے اس لیے را کو پور پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، جیسے والاقربین، والاقربین، آگے دیکھیں، میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا، ملقا، را زیر ری، عین زبر ع، تا پیش تو، ملقارعۃ، ملقارعۃ۔ یہاں بھی دیکھیے الف لام کے شروع میں قاف آ رہا ہے حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے، یہاں قاف ہے نا، یہ دیکھیے قاف آ رہا ہے، اس لیے الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ ڈائریکٹ یہ دونوں الف نے پڑھا، یہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، مل میم کو لام میں ڈائریکٹ ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں دیکھیے یہ الف ساکن سے الف ہے، اس سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے، جیسے ملقارعۃ، ملقارعۃ۔ آگے دیکھیں، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ہم ال، میم فا پیش مف، ہم المف، لام زیر لی، ہا واو پیش حو، نون زبرنا، ہم المفلحون، ہم المفلحون۔ یہاں پہ دیکھیے الف لام کے شروع میں جو ہے یہاں میم آ رہا ہے، دیکھیے میم ہے نا، یہاں ہے دیکھیے میم ہے، یہاں بھی میم ہے، ٹھیک ہے؟ ہم المفلحون، بڑی ہا کو نکال کر کے پڑھیں گے، اور واو ساکن سے پہلے ہا کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور ایک الف کی مقدار 1 سیکنڈ کھینچ کر کے پڑھنا ہے، جیسے ہم المفلحون۔ یہ تھا حروف قمری کا مثال۔ اب دیکھیے حروف شمسی کا مثال، حمزہ زیر ای، ذال شین زبر ذش، شین میم زبر شم، سین پیسو، اذا الشمس۔ دیکھیے الف لام ہے، یہ الف ہے یہ لام ہے، الف لام کے شروع میں حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے دیکھیے یہاں شین آ رہا ہے، یہ شین ہے نا، تو دیکھیے یہاں شین ہے، تو یہ الف لام کو نہیں پڑھنا ہے، ڈائریکٹ جو ہے یہاں ذال سے یہاں شین کے اوپر لگانا ہے، اس لیے کہ شین کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ ذال کو شین میں ملائیں گے، اور پھر شین سے جو ہے یہاں آگے ساکن ہے تو شین سے پھر میم میں ملائیں گے شین کو، جیسے اذا الشمس، اذا الشمس، اذا الشمس۔ شم جو ہے یہ اس میں جو ہے اظہار کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ یہ سین آ رہا ہے، نہ میم ہے نہ با ہے، تو میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے اذا الشمس، اذا الشمس۔ کاف الف زبر کا، نون نون زبر نن، کانن، نون الف زبر نا، کانن، سین پیسو، کانن ناسو۔ یہاں بھی دیکھیے الف لام کے بعد جو ہے حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے نون آ رہا ہے، دیکھیے یہاں نون ہے نا، دیکھیے یہاں الف ہے، اس سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے،
تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. اور یہ نون پر تشدید ہے تو نون پر تشدید ہے 2 مرتبہ پڑھیں گے. اور جس نون یا میم پر تشدید ہوگا تو وہاں گننا بھی ہوگا، وہاں تھوڑی دیر آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھنا ہے، اس کو گننا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا ہے، جیسے کان الناس، کان الناس. آگے دیکھیں، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، لام را پیش لر، را زبر را، یقول را، سین واو پیش سو، لام پیش لو، یقول الرسول، یقول الرسول. یقو دیکھیے واو ساکن ہے، اس سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے، تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. اور را جو ہے را کو پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے، تو را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے سین کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، یہاں ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، جیسے یقول الرسول، یقول الرسول. آگے دیکھیں، حمزہ زبر قاف یا زیر قی، اقی، میم صاد پیش مص، صاد زبر صا، اقیم الص، لام کڑا زبر لا، تا زبر تا، اقیم الصلاۃ. دیکھیے یا ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ میم کو ڈائریکٹ صاد میں ملائیں گے، اس لیے کہ صاد پر تشدید ہے، بیچ میں یہ نہ واو پڑھا جائے گا، نہ الف، نہ یہ دوسرا الف، نہ یہ لام کو پڑھیں گے، ڈائریکٹ میم کو صاد میں ملائیں گے، اس لیے کہ صاد کے اوپر تشدید ہے. اور تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ میم سے ملا کے ایک مرتبہ خود زبر پڑھیں گے. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اور آپ سے ایک میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اب تک جو میرے چینل قاری حسن آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو وہ سبسکرائب کر دیں اور آل والے بٹن پر دبا دیں، اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کریں، اگرچہ دعائیہ جملہ ہی ہو. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.